کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ عالم یا شہید یا پھر جو ہے سخی؟ کیا یہ جہنم میں جائیں گے تو کیوں جائیں گے، یا یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آج کی حدیث مبارکہ اسی موضوع پر ہے، یعنی ریاکاری یا پھر جو ہے دکھاوے کے عمل، اور قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا، یعنی کس چیز کا حساب لیا جائے گا۔ تو آج کی حدیث مبارکہ میں یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے، تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے جس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا وہ شہید ہے، اسے لایا جائے گا، تب رب اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرائے گا، فرمائے گا کہ اس کے شکریہ میں کیا عمل کیا، عرض کرے گا تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو جائے گا، شہید ہو گیا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے لڑائی کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، تو وہ تو کہہ لیا گیا۔ پھر حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل کھینچا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن سب سے پہلے عملوں میں جو ہے وہ شہید کا فیصلہ ہوگا، یعنی رب تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں باورا کرائے گا، یعنی اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی، تو نے اس نعمتوں کے بدلے میں مجھے کیا دیا یا میرے لیے تو کیا لایا؟ تو وہ کہے گا اے رب تعالیٰ میں نے تیری بارگاہ میں جہاد کیا، تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا، میری راہ میں اس لیے لڑا کہ تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں اور تجھے لوگ شہید کہیں، تو اس لیے تو دنیا میں ہی جو ہے بہادر کہہ لیا گیا، دنیا میں ہی تو شہید کہہ لیا گیا، لہٰذا اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو اب جو ہے جہنم میں جا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتے اس کو گھسیٹ کے منہ کے بل گھسیٹ کے اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ پھر باری آتی ہے، پھر فرمایا جائے گا کہ اور وہ جس نے علم سیکھا، سکھایا اور قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اسے اپنی نعمتوں کا اقرار کرایا جائے گا، وہ اقرار کر لے گا، فرمائے گا تو نے شکریہ میں کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا میں علم سیکھا، تیری راہ میں سکھایا، قرآن پڑھایا، فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، تو وہ کہہ لیا گیا۔ پھر حکم ہوگا اسے اوندھے منہ کھینچا جائے یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی پھر باری آئے گی عالم کی، قاری کی، کہ اسے کہا جائے گا کہ تو نے میرے لیے تو کیا لایا؟ تو وہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ میں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، قرآن سیکھا، قرآن سکھایا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں، تجھے مشہور ہونے کا جو ہے وہم تھا، مشہور ہونے کا لالچ تھا، تجھے فیم کا لالچ تھا،
تو وہ ہو گیا، لوگوں نے تجھے عالم کہا، لوگوں نے تجھے قاری کہا، تجھے فیم مل گیا، لہٰذا تو نے میرے لیے کچھ نہ کیا۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے اوندھے منہ جو ہے کھینچا جائے، اوندھے منہ اس کو جہنم میں گرا دیا جائے، تو اسے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اور وہ مرد جسے اللہ نے وسعت دی اور ہر طرح کا مال بخشا، اسے لایا جائے گا، نعمتوں کا اقرار کرایا جائے گا۔ جب وہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو نے شکریہ میں کیا کیا؟ عرض کرے گا میں نے ایسا راہ نہ چھوڑا جہاں خرچ کرنا تجھے پسند یا پیارا نہ ہو، مگر وہاں تیرے لیے خرچ کیا۔ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سخاوت اس لیے کی تھی کہ تجھے سخی کہا جائے، چونکہ لہٰذا وہ کہہ لیا گیا۔ پھر حکم ہوگا اسے اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ یعنی پھر جو ہے مال و دولت والے شخص کو، سخی کو لایا جائے گا، جو سخاوت والا ہوگا، یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اس سے رب تعالیٰ پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے تجھے اتنی مال و دولت دی تھی، تو وہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے تیرے ہر راستے پر جو ہے خرچ کیا، ہر اس راستے پر جو راستہ تجھے پسند تھا، یعنی میں نے کوئی ایسا راستہ نہ چھوڑا جس راستے پہ میں خرچ کرتا وہ راستہ تجھے پسند ہوتا، یہاں تک کہ میں نے کوئی راستہ نہ چھوڑا، تیرے ہر راستے پر، تیرے ہر راہ پر میں نے خرچ کیا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا بالکل تو نے خرچ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تو خرچ کرتا میری خاطر، میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر، تو آج تجھے یہ صلہ ملتا، لہٰذا تو نے خرچ کیا اس نیت پر کہ تجھے لوگ سخی کہیں، لوگ تیری واہ واہی کریں، لہٰذا تیری واہ واہی ہو گئی، تو لوگوں نے تجھے سخی کہا، تو سخی لوگوں کی نظروں میں ہو گیا، لہٰذا اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹ کر اوندھے منہ جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی پہلا ہوگا جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ شہید ہوگا، اس کے بعد عالم کی باری آئے گی، اور پھر اس کے بعد سخی کی باری آئے گی۔ یعنی ان تینوں شخصوں کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جو عمل کیے وہ ریاکاری والے کیے، لوگوں کے دکھاوے والے کیے۔ اب معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، اب وہ سب جو ہے جہنم میں جائیں گے جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے جو ہے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ جو بھی ریاکاری والے عمل کرتے ہیں وہ سب جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ یہ تینوں جہنم میں نہیں جائیں گے، جہنم میں یہ جانے والے تین محدود نہیں ہیں، بلکہ اور بھی جہنم میں جا سکتے ہیں جو ریاکاری والے عمل کریں گے۔ اس کی تشریح میں یوں فرماتے ہیں کہ یہ اولیت اضافی ہے نہ کہ حقیقی، یعنی ریاکاروں میں سب سے پہلے شہید کا فیصلہ ہوگا، یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، اور کہ پہلے حساب نماز کا ہوگا یا پہلے ظلماً قتل کا حساب ہوگا۔ عبادات میں نماز کا، معاملات میں قتل کا، ریا میں شہید کا۔ شہید سے مراد وہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ یعنی یہاں یہ واضح ہے جو کہ یہ ہوگا کہ عبادات میں نماز کا، معاملات میں قتل کا، اور ریا میں شہید کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا، پھر دوسرا یعنی معاملات میں، جیسے دنیا داری کی معاملات ہیں، کسی شخص کو اگر کوئی شخص بغیر وجہ کے ظلماً، یوں سمجھ لیجئے کہ ظلماً قتل کرتا ہے، کہ معاملات میں سب سے پہلے اس کا ہوگا، اور ریاکاری کرنے والوں میں سب سے پہلے
شہید سے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، شہید سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یعنی میں نے تجھے اندرونی بیرونی کروڑیں نعمتیں دی، تو نے کون سی نیکی کی؟ معلوم ہوا کہ نیکیاں رب کے انعام کا شکریہ بھی ہیں۔ یعنی تیرے جہاد اور شہادت کا عوض یہ ہو گیا کہ لوگوں نے تیری واہ واہی کر دی، کیونکہ تو نے اس نیت سے جہاد کیا تھا، اسی نیت سے اسلام کی خدمت کی تھی، اسی نیت سے تو نے جو ہے لوگوں کی مدد کی تھی، لہٰذا اب تجھے وہ مل گئی، لوگوں میں یہ سب واہ واہی ہو گئی۔ اب جو ہے دنیا داری تیری یہاں ختم ہو گئی، اب جو ہے آخرت والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آخرت میں تو نے کچھ نہ کیا، اگر تو نے یہ سب کیا بھی اور آخرت کی نیت کرتا، ثواب کی نیت کرتا، تو تجھے آج جنت ملتی، جنت میں بہت اعلیٰ مقام کا درجہ ملتا۔ تو یہ تھی ریاکاری کے بارے میں حدیث مبارکہ، کہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ریاکاری والے عملوں سے بچائے۔ تو آج کی حدیث کے لیے صرف اتنا ہی۔ جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل کی نئے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔